باب نمبر 2، باب الدعاء في الاستسقاء. بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرنا. حدیث نمبر 2078. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک آدمی دار القضاء کی طرف والے دروازہ سے مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا، پھر کہا: اے اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے بند ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں بارش سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا: اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، اے اللہ ہمارے لیے بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم آسمان میں نہ کوئی گھٹا دیکھتے تھے اور نہ بدلی یا بادل کا کوئی ٹکڑا. ہمارے اور سلا پہاڑ کے درمیان کوئی گھر یا محلہ نہ تھا. پھر اس کے پیچھے سے ڈھال جیسی چھوٹی سی بدلی اٹھی، جب آسمان کے وسط یعنی درمیان میں پہنچی تو پھیل گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ہفتہ بھر سورج نہ دیکھا. پھر اگلے جمعہ اسی دروازہ سے ایک آدمی داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے. اس نے کھڑے ہو کر آپ کی طرف رخ کیا اور کہا: اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم سے بارش روک لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا: اے اللہ بارش ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اے اللہ پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں کے اندر یعنی ندیوں میں اور جنگلات پر برسا. بادل چھٹ گیا اور ہم دھوپ میں چلتے مسجد سے نکلے. شریک کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا وہ پہلا آدمی ہی تھا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الاستسقاء باب الدعاء اذا کثر المطر. حوالینا ولا علینا حدیث نمبر 1021. والنسائی فی المجتبى فی الاستسقاء باب ذکر الدعاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161. انظر التحفہ. مفردات الحدیث. نمبر 1 دار القضاء، اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے جس کے بارے میں انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے قرض کی ادائیگی کی خاطر اسے فروخت کر دیا جائے. چونکہ یہ قرض کے چکانے کے لیے بیچا گیا تھا اس لیے اس کا نام دار القضاء پڑ گیا. نمبر 2 ہلاکت الاموال، بارش کی بندش کی بنا پر سبزہ اور چارہ کم پڑ گیا اس لیے خوراک کی کمی کی بنا پر مویشی مرنے لگے. نمبر 3 انقطعت السبل، خشک سالی کی بنا پر مویشی کمزور ہو گئے اور راستوں میں سبزہ اور چارہ کے نہ ملنے کی وجہ سے مویشیوں اور قافلوں کی آمد و رفت بند ہو گئی. نمبر 4 یغثنا، اغاثہ مدد کرنا اور معونت دینا سے ماخوذ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہماری فریاد رسی فرماتے ہوئے بارش سے نوازے. نمبر 5 قزعہ،
بادل کا ٹکڑا۔ نمبر 6 سبت، ہفتہ بھر 7 دن تک۔ نمبر 7 ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، بارش کی کثرت کی بنا پر مویشیوں کو چرانے کے لیے باہر لے جانا اور ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ پہلے بارش کے نہ ہونے سے یہ کام ہوا تھا اور اب اس کی کثرت نے یہ کام کر دکھایا۔ نمبر 8 آکام، اکمتن کی جمع ہے پہاڑی۔ نمبر 9 ضراب، ضرب کی جمع ہے چھوٹے ٹیلے بلند جگہ۔ نمبر 10 انقلعت، بادل چھٹ گیا، بارش بند ہو گئی۔ فوائد۔ نمبر 1 بارش کے لیے خطبہ جمعہ میں امام ممبر پر جب خطبہ دے رہا ہو اس سے بارش کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی جا سکتی ہے اور اسے چاہیے کہ وہ درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ممبر پر ہی دعا تکرار کے ساتھ کرے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اسی قدر جلد شرف قبولیت بخشا ہے کہ بارش کے لیے کسی قسم کے نشانات نہیں تھے، آسمان بالکل صاف شفاف تھا، بادل کا کوئی معمولی ٹکڑا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک چھوٹی سی گول بدلی اٹھائی جو پھیل کر گھٹا بن گئی اور ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ نمبر 3 ہفتہ بھر مسلسل بارش ہوتی رہی، کسی نے بارش کے بند ہونے کی درخواست نہ کی۔ ہفتہ کے بعد پھر وہی اعرابی آیا، جیسا کہ بعض دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اس نے دوبارہ بندش کی اپیل کی تو آپ نے بارش کے بند ہونے کے بجائے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ان جگہوں میں نازل فرما جہاں بارش کی ضرورت ہے اور ہم سے بارش کو روک دے، جس سے معلوم ہوا بارش کی بندش کی دعا بھی محدود پیمانہ پر ممبر کے اوپر ہی کی جا سکتی ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فوراً قبول فرمائی۔ مدینہ کے اوپر بارش برسنا بند ہو گئی اور ارد گرد برستی رہی۔ حدیث نمبر 2079۔ وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه، وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ خشک سالی کا شکار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے تو ایک بدوی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مویشی ہلاک ہو گئے، بال بچے بھوکے مرنے لگے، آگے مذکورہ بالا حدیث ہے، اور اس میں ہے آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد ہمارے اوپر نہیں، اور آپ جس طرف اشارہ کرتے بادل چھٹ جاتے، حتیٰ کہ میں نے مدینہ منورہ کو گڑھا کی طرح دیکھا، اور وادی قنات ایک ماہ تک بہتی رہی، اور جدھر سے بھی کوئی شخص آیا اس نے بارش برسنے کی اطلاع دی۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الجمعہ باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ حدیث نمبر 933، وفی باب من تمطر فی المطر حتی یتحادر على لحیته حدیث نمبر 1033، وفی باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحول رداہ فی الاستسقاء یوم الجمعہ حدیث نمبر 1018، والنسائی فی المجتبى فی الاستسقاء باب رفع الامام یدیہ عند مسئلۃ امساک المطر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 167۔ انظر التحفہ۔ مفردات الحدیث۔ نمبر 1 سنا قحط خشک سالی۔ نمبر 2 تفرجت بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا۔ نمبر 3 مثل الجوبہ مدینہ گڑھا کی طرح ہو گیا کہ مدینہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے اور گولائی میں ارد گرد برسنے لگے۔ نمبر 4 جود موسلادھار بارش حدیث نمبر 2080۔ وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث، وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها
وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی بارش بند ہو گئی، پودے سرخ ہو گئے یا درختوں کے پتے سوکھ گئے اور مویشی مرنے لگے. آگے مذکورہ بالا حدیث ہے اور عبدالعالی کی روایت میں ہے مدینہ سے بادل چھٹ گئے اور اس کے ارد گرد بارش برسانے لگے اور مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا. میں نے مدینہ کو دیکھا، وہ ایک دائرہ یا ٹوپی کی طرح اندر سے بارش سے محفوظ تھا. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الاستسقاء باب الدعاء اذا کثر المطر حوالینا ولا علینا، حدیث نمبر 1021، والنسائی فی المجتبى فی الاستسقاء باب ذکر الدعاء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160 161. انظر التحفہ برقم 456. مفردات الحدیث. نمبر 1، قحط المطر، بارش رک گئی. نمبر 2، احمر الشجر، بارش نہ ہونے سے پتے خشک ہو گئے یا ہریالی ختم ہو گئی، کیونکہ شجر کا اطلاق ہر قسم کی نباتات پر ہو جاتا ہے. نمبر 3، تقشعت، بادل چھٹ گئے، مطلع صاف ہو گیا. نمبر 4، اکلیل، پٹی، کسی چیز کو ہر طرف سے گھیرنے والی، اس لیے ٹوپی اور تاج پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. جس طرح سر پر تاج، ہیٹ یا ٹوپی ہو تو وہ بارش سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح مدینہ بارش سے محفوظ ہو گیا. حدیث نمبر 2081. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه، وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. امام صاحب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت ایک اور سند سے لائے ہیں. اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جوڑ دیا اور ہم رک گئے، اور میں نے دیکھا کہ قوی اور مضبوط آدمی کو بھی گھر پہنچنے کی پریشانی اور فکر تھی. تخریج تفرد به مسلم، انظر تحفہ برقم 415. حدیث نمبر 2082. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر، واقتص الحديث، وزاد: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو جمعہ کے دن جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، آپ کے پاس آیا اور مذکورہ بالا حدیث بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا: میں نے بادلوں کو اس طرح پھٹتے دیکھا گویا وہ ایک بڑی چادر تھی جس کو لپیٹ دیا گیا. تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 547. فائدہ: عام روایات میں بارش کی اپیل ایک بدو نے کی ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ سب لوگ پکارنے لگے، تو اس کی وجہ ہے کہ درخواست ایک ہی فرد نے کی تھی، اس لیے اصل محرک اور داعی وہی تھا، دوسرے لوگوں نے تو صرف اس کی تائید میں آواز بلند کی تھی، اس لیے اپیل کی نسبت اسی کی طرف کی گئی ہے، جبکہ خواہش مند اور تائید کنندہ سب تھے. حدیث نمبر 2083. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہم پر برسنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا بدن سے اٹھا دیا حتیٰ کہ بارش آپ کے بدن پر گرنے لگی. ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم سے اس کے پاس سے نئی نئی آ رہی ہے. تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الادب باب ما جاء فی المطر، حدیث نمبر 5100. انظر التحفہ برقم 263. فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بارش کا بند کرنا اور اس کا برسانا اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، وہ جب چاہے روک لے کہ جب چاہے برسا دے، خواہ اس کے ظاہری اسباب کچھ ہی ہوں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اپنے رب کے پاس سے نئی نئی آ رہی ہے، اور بارش اوپر سے آتی ہے، اس لیے اس سے برکت حاصل کرنا پسندیدہ ہے.